آرمی چیف کے متعلق ایک بات انڈین میڈیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ آرمی چیف پاکستان میں موجود ہیں انڈیا کو ڈرنا چاہیے، انڈیا کو بہت خوفزدہ رہنا چاہیے۔ وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آرمی چیف دینی آدمی ہیں، یہ مدرسے سے پڑھے ہیں، انہوں نے حفظ کر رکھا ہے اور یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی تقریر میں حملوں سے پہلے یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ان کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے۔ اور ان کے والد بھی مولانا تھے، ان کے والد مولانا تو نہیں تھے، دینی گھرانے سے ان کا تعلق ضرور تھا، ایک علمی شخصیت تھی، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد بھی مولانا تھے، ان کو وہ وہابی بھی کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کو وہاں کا میڈیا وہابی بھی کہہ رہا ہے۔ حافظ قرآن خود کو کہتا ہے، جب باتیں کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں بار بار اپنی بات چیت میں کوٹ کیا کرتا ہے، اور اسی سے دنیا کو پتا چلا کہ یہ آدمی بہت خطرناک ہے۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف آرمی چیف ہی نہیں، یہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کے بارے میں بھی اب بہت واضح طور پر سامنے آ چکا ہے، ان کے والد بھی مولانا ہیں، ان کے والد بھی حافظ قرآن ہیں، ان کے والد بھی مدرسے سے فاضل ہیں، میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے۔ تو اس وقت انڈیا اگر آرمی چیف سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ڈر یہ دگنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے دوسرے چیف بھی ان کا تعلق بھی قرآن سے ہے، ان کا تعلق بھی علمی گھرانے سے ہے۔ اور یہاں مجھے وہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی شخص تھوڑا ہی صحیح، جتنا بھی صحیح، لیکن دین کے قریب ہوتا ہے، دین کی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، اختیار کی جاتی ہیں، تو اس کا روب جو دنیا پر پڑتا ہے، جو مخالف پر پڑتا ہے، اس کی بین دلیل اور بین ثبوت یہ انڈیا کا میڈیا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی بتا دوں، انڈیا اب تک اپنے 3 لوگوں کو فیلڈ مارشل قرار دے چکا ہے۔ سب سے پہلے جس کو اس نے فیلڈ مارشل قرار دیا وہ مانک شاہ تھا۔ 71 کا جو پاکستان انڈیا کے درمیان تصادم ہوا اور سقوط ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، یہ انڈیا یہاں بھی ہار گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے پاکستان کو شکست دے دی ہو یا کچھ حصہ اپنے ساتھ ملا لیا ہو، پاکستان سے الگ ضرور ہوا بنگلہ دیش، لیکن آج وہاں کلمہ گونجتا ہے، آج پاکستان سے محبتیں گونجتی ہیں۔ وہ الگ ہو گیا کوئی بات نہیں، 2 قومی نظریہ آج وہاں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ تو مانک شاہ کو اس وقت دیا گیا تھا 71 کی جنگ کے بعد۔ ایک ان کا شخص ہے کرپیا، اس کو اس کے مرنے کے کوئی 33 سال بعد انہوں نے فیلڈ مارشل کا اعزاز یا لقب دیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جب 48 میں یا 47 میں پاکستان بنا اور قبائلی کشمیر میں گئے اور آدھا کشمیر انہوں نے آزاد کروا لیا، تو یہ شخص تھا جس نے فوجیں اتاری اور ان کے خیال میں ان کا کشمیر بچا لیا۔ اس کو بھی انہوں نے فیلڈ مارشل قرار دیا۔ ان کا تیسرا فیلڈ مارشل جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بہت کم کیا جا رہا ہے میڈیا میں، عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے 2 فیلڈ مارشل ہیں، نہیں، ان کا تیسرا فیلڈ مارشل بھی ہے اور اس کا نام ہے ارجن سنگھ۔ ارجن سنگھ جو ہے اس کا تعلق ان کی فضائیہ سے ہے، یہ ان کے ایئر چیف تھے، ایئر مارشل تھے۔ تو 65 کی جنگ میں ان کی کارکردگی کو دیکھ کے، حالانکہ ان کے مقابلے میں ایم عالم تھے ہمارے، جنہوں نے 1 منٹ میں ان کے کئی 6 تقریباً جہاز گرا دیے تھے، تو اس کارکردگی پر انہوں نے اس کو بھی فیلڈ مارشل قرار دیا تھا۔ فیلڈ مارشل قرار دیے جانے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ فیلڈ مارشل قرار دیے جانے سے فوج میں جو آرمی چیف ہوتا ہے یا جنرل ہوتا ہے وہ 4 سٹار ہوتا ہے، تو فیلڈ مارشل جب اسے بنایا جاتا ہے تو اس کا رینک بڑھ جاتا ہے، 1 سٹار بڑھ جاتا ہے، تو وہ 5 سٹار ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے، تکریم بہت بڑھ جاتی ہے، اس کی بات میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ فیلڈ مارشل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف ہی رہیں گے، اب تاحیات رہیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن عہدہ جو فیلڈ مارشل کا ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لکھتے ہیں نا کہ آرمی چیف ریٹائرڈ، جنرل ریٹائرڈ، تو فیلڈ مارشل کے ساتھ یہ چلے بھی جائیں گے فوج سے تو کبھی ریٹائرڈ نہیں لکھا جائے گا۔ ان کی مراعات کیا بڑھ جاتی ہیں؟ کوئی مراعات نہیں بڑھتی۔ کیا نیا آرمی چیف لانا پڑے گا؟ نہیں، یہی آرمی چیف رہیں گے۔ اور فیلڈ مارشل بننے سے ان کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی، ایکسٹینشن تبھی ملے گی اگر کابینہ دوبارہ دیتی ہے تو، اور کوئی اضافی مراعات نہیں ملیں گی، ہاں عزت ضرور ملے گی۔ اور ایک فرق پڑے گا کہ چونکہ فیلڈ مارشل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، تو یہ جب تک رہیں گے وردی پہنے رکھیں گے، جب چاہیں گے وردی پہن کے تقریبات میں شرکت کریں گے۔ کسی ریٹائرڈ آرمی چیف کو بھی یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ سے وردی پہن سکے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد وردی پہن سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن فیلڈ مارشل پوری زندگی وردی پہن سکتا ہے اور یہ قانونی ہوتا ہے، کسی بھی تقریب میں شرکت کرے یہ وردی پہن سکتا ہے، یہ فیلڈ مارشل ہی رہتا ہے۔ اور
اصل میں یہ چال ایک نفسیاتی چال ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سبکی ہو رہی ہے انڈیا کی اور اس کے بدلے وہ ہمارے بچوں سے لینا چاہ رہا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے اور اس عظیم الشان موقع کو، فتح مبین کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا وہ ذرا سا عجیب بھی تھا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جنرل ایوب کو جو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں اس نے جو مکہ لہرایا تھا اور کوئی کلمہ پڑھا تھا، کوئی نعرہ لگایا تھا، اس کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ انہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہے. 58 میں سکندر مرزا اس وقت صدر تھے، سویلین صدر تھے، تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا تھا. یہ پہلے سول یعنی مارشل لا لگانے والے شخص تھے، صدر تھے. تو جنرل صاحب نے، فیلڈ مارشل ایوب خان نے ان کو چلتا کر دیا تھا. کیسے کیا تھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، کوئی گن پوائنٹ وغیرہ کی بات کی جاتی ہے ہسٹری میں. تو بہرحال اس کے جانے کے بعد اپنی ایک کابینہ ترتیب دی ایوب خان صاحب نے، اور اس میں خود بھی موجود تھے، ظاہر خود تو صدر تھے. اس کے بعد ایک دن ان کی کابینہ نے کہا کہ آپ ذرا چلے جائیں، ہم نے کوئی اہم اجلاس کرنا ہے. ان کو اجلاس سے اٹھایا گیا، وہ چلے گئے. اس کے بعد اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا گیا. اور یہ 58 کی بات ہے، 65 کی جنگ تو بعد میں ہوتی ہے. 65 کی جنگ میں جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے اس وقت، تو اور ہی نام تھا، تو CNC شاید اس کا کوئی مخفف ہے، تو اس وقت جنرل موسیٰ تھے. تو ان کو جو دیا گیا اس فیلڈ مارشل کے خطاب میں اور ہمارے موجودہ آرمی چیف کو جو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا ہے، بہت فرق ہے. یہ وہ فرق سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو ان کو باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں باقی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو کر دی ہیں. اب جنرل صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا فیلڈ مارشل بننے کے بعد، اور تحیہ بھی کیا کہ اس قوم کی حفاظت کے لیے میں یہ جو مجھ پر اعزاز دیا گیا ہے، مجھے اعتبار کیا گیا ہے، اعتماد کیا گیا ہے، تو میری کئی جانیں بھی حاضر ہیں اس کے لیے. تو اب جنرل صاحب کے لیے قوم تو بہت پر امید ہے کہ وہ ہمارے بچے مار رہے ہیں، لگاتار ہمارے بچے مار رہے ہیں. آرمی کے پھر بچے انہوں نے مارے، یہ قوم کے بچے یا ہمارے بچے. تو انشاءاللہ جنرل صاحب پہلے قرآن پڑھتے تھے تو دشمن لرزتا تھا، تھراتا تھا. اب ایک عہدہ اور ایک شان اور ایک مقام اور ایک آن اور ایک رفت اور انہیں قوم کی طرف سے دی گئی ہے. تو اب سرحدوں کی حفاظت اور سرحدوں کے اندر معصوم بچوں کی حفاظت، سویلین کی حفاظت، فوجیوں کی حفاظت، اس کے لیے انشاءاللہ ضرور قوم پر امید ہے، پر عزم ہے کہ جنرل صاحب اس میں بھی کامیابی دکھائیں گے. جیسے بیرونی دشمنوں کے خلاف کامیابی دکھائی، یہاں بھی ملے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.